وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 26ویں سپارے کا آغاز سورۃ الاحقاف سے ہوتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی سورت ہے، اس میں 35 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ چونکہ اس میں قوم عاد کا تذکرہ ہے اور اس میں ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ اِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، کہ اپنے بھائی عاد کو یاد کیجئے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور قوم عاد کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ہدایت کی یا نصیحت کی اور تذکیر کی۔ اس مناسبت سے سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الاحقاف رکھا گیا۔ اس کے آغاز میں عقائد کا تذکرہ ہے، توحید کا، اور مشرکین مکہ سے کہا گیا کہ جو اپنے جن بتوں کو اپنا معبود اور الہ سمجھتے ہیں، نہ تو وہ ان کی حاجت روائی کی سکت رکھتے ہیں، نہ مشکل کشائی کی طاقت رکھتے ہیں، اور نہ ہی ان کی کوئی دعا قبول کر سکتے ہیں، لہٰذا ایسے بے بس بتوں کو اپنا معبود سمجھنا یہ انتہائی کم عقلی والی بات ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر مشرکین کے مختلف شبہات اور اعتراضات کا جواب دیا، اور وہ قرآن کریم کے بارے میں جو اپنا نظریہ رکھتے تھے کہ یہ قرآن خود تراشیدہ کلام ہے، یا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کسی سے سیکھ کے آتے ہیں اور پھر آ کے بیان کرتے ہیں، ان کے اس طرح کے اعتراضات کا جواب دیا گیا۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ قرآن کریم فقیر اور غریب اور مسکین لوگ اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، جو صاحب ثروت ہے یا معزز اور بڑے لوگ ہیں وہ قرآن کریم پر ایمان نہیں لاتے۔ تو یہاں پر ان کے ان اعتراضات کا جواب دیا گیا۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر 2 متضاد نمونے بھی بیان کیے گئے۔ ایک وہ شخص کہ جو اپنے والدین کا فرما بردار ہے، نیک بیٹا ہے، تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے والدین اس کو پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، جب جوان ہو جاتا ہے اور وہ حد کمال کو پہنچ جاتا ہے تو اس وقت وہ 3 دعائیں کرتا ہے۔ ایک دعا تو یہ کرتا ہے قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی، کہ اللہ مجھے جو آپ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دوسری دعا یہ کرتا ہے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي أَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، کہ مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما جو آپ کی رضامندی کا سبب بنے۔ اور تیسری دعا یہ کرتا ہے کہ میری اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ اس کے مقابلے میں دوسرا وہ نمونہ، ایسی اولاد جو اپنے والدین کی نافرمان ہے اور والدین اسے جب نیکی کی نصیحت کرتے ہیں اور اسے آخرت پر ایمان اور یقین لانے کی تاکید کرتے ہیں تو وہ بڑے بیزار انداز میں اپنے والدین کو جواب دیتا ہے اور کہتا ہے اُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَإِلَكَ آمِنُ۔ وہ کہتے ہیں کہ اف آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ مجھے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ مجھ سے پہلے کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، مجھے کوئی مثال نہیں ملتی کہ کوئی دوبارہ زندہ کیا گیا ہو، اس لیے میں اس کے اوپر ایمان اور یقین لانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو یہاں یہ دونوں نمونے ذکر کیے گئے، اور اس کے بعد قوم عاد کا تذکرہ کیا گیا کہ قوم عاد وہ ایسی قوم تھی کہ جن کی طرف حضرت
ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، لیکن جب انہوں نے اپنے نبی کی تعلیمات سے انکار کیا تو پھر ان کے اوپر عذاب آیا، شدید گرمی پڑی، اور انہوں نے دور سے بادل آتے ہوئے دیکھا تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ اب یہ بادل برسے گا اور ہم اس سے سیراب ہوں گے، لیکن وہ بادل برسنا کیا تھا کہ تیز طوفانی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی اور وہ پتنگوں کی طرح یوں فضا کے اندر اڑنا شروع ہو گئے، اور ہوا نے ان کو اپنی دوش پہ لیا اور آسمان کے اوپر لے جا کر ان کو واپس زمین پہ پٹخ دیا، اور وہ زمین کے اوپر ایسے مردہ پڑے ہوئے تھے، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ کھجور کے کٹے ہوئے تنے پڑے ہوئے ہوں، ایسے وہ محسوس ہو رہے تھے۔ تو یہاں پر قوم عاد کا تذکرہ کر کے اہل مکہ کو ڈرایا گیا ہے کہ وہ اتنی قوت والے، وہ اتنی طاقت والے اور وہ اتنی حشمت والے، لیکن وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے۔ تو اگر تم بھی اپنی اس نافرمانی کی روش کو ترک نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر بھی آ کر رہے گا۔ اس لیے اپنی اس نافرمانی، اس سرکشی، اس ضد اور عناد والی روش سے باز آ جاؤ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آؤ۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی اور فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، جس طرح اولو العزم رسولوں اور پیغمبروں نے صبر کیا، اسی طرح میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبر کیجئے، اس لیے کہ ہمیشہ صبر کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ محمد ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت محمد ذکر کیا گیا، اس بنیاد پر اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ محمد رکھا گیا۔ اور یہ سورہ مبارکہ مدنی سورت ہے، اس میں 38 آیات اور 4 رکوع ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر بنیادی طور پر جہاد اور قتال کا تذکرہ کیا گیا، اسی بنیاد پر اس سورہ مبارکہ کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں ابتداءً مسلمانوں اور کفار کے درمیان فرق بیان کیا گیا اور فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، کہ جو کافر ہے وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں دنیا میں اگر کوئی نیکی کا کام ان سے سرزد ہو بھی جائے تو وہ اعمال ان کے ضائع ہو جائیں گے، آخرت میں ان کو کوئی اس کا اجر نہیں ملے گا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، جو لوگ ایمان لانے والے ہیں وہ نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ حق کے راستے کے اوپر ہے، اور حق کے راستے کے اوپر ہونے کا نتیجہ بالآخر یہ نکلے گا کہ اللہ رب العزت ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر جہاں جہاد اور قتال کا تذکرہ ہے، وہاں جنگی قیدیوں کا بھی تذکرہ کیا گیا اور جنگی قیدیوں کے حوالے سے مختلف آپشن دیے گئے اور فرمایا گیا کہ ان جنگی قیدیوں کو بطور احسان کے آزاد بھی کیا جا سکتا ہے، ان قیدیوں سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ ان کفار کے قیدیوں کے ساتھ اپنے مسلمان قیدیوں کا تبادلہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور چوتھی امکانی صورت یہ ہے کہ ان کو لونڈی اور غلام بنا دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اسلام کی آمد سے پہلے آزاد انسانوں کو غلام بنانے کا یا جنگی قیدیوں کو غلام بنانے کا ایک عام رواج تھا، اور ان غلاموں کے لیے نہ تو کوئی حقوق متعین تھے اور نہ ہی ان کی کسی قسم کے حقوق کی رعایت کی جاتی تھی۔ اسلام نے آ کر ان کو باقاعدہ ایک سٹیٹس دیا، ان کے حقوق متعین کیے اور ان کو آزاد کرنے کے اوپر، ان کو آزادی دلانے کے اوپر فضائل اور مختلف قسم کے ثواب کی بشارتیں سنائی گئی، چنانچہ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کو ترغیب دی گئی کہ وہ ایسے غلاموں کو خرید کر آزاد کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 30,000 غلام خرید کر
آزاد کیے اللہ کے راستے میں۔ تو یہ وہ جذبہ تھا جو اسلام نے ابتدائی دور میں صحابہ کرام اور مسلمانوں کو عطا کیا۔ گویا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلام وہ غلاموں کے حقوق کا بھی چیمپئن ہے، اور اس نے غلاموں کے حقوق متعین کیے، ان کی آزادی کے لیے راہیں ہموار کی، اور لوگوں کو ترغیب دی تاکہ وہ ان غلاموں کو جن کے معاشرے کے اندر کوئی حقوق نہیں تھے اور جن کو انسان تک تصور نہیں کیا جاتا تھا، ان کو آزاد کرنے کی ترغیب دی۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں جنت کی ایک جھلک بھی دکھائی گئی اور کہا گیا کہ اہل ایمان جو ہے ان کو جنت جیسا ٹھکانہ عطا کیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جہاد کی آیات جب نازل ہوتی ہیں تو اہل ایمان ان آیات کو سن کر ان کی قوت ایمانی میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں منافقین ان کے اوپر موت کی سی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ اور پھر آخر میں جہاد کی ترغیب دی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ وعید بھی سنائی گئی، اور کہا کہ اگر تم جہاد سے منہ پھیرو گے تو تمہاری جگہ اللہ کوئی اور قوم لے آئے گا، اور لوگ لے آئیں گے جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اور تمہاری طرح ان کا طرز عمل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سورہ فتح ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مدنی سورت ہے، اس میں 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں 3 مرتبہ فتح کا لفظ آیا ہے، اور اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنا خواب سنایا، بیان فرمایا۔ تو صحابہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو حق سمجھتے تھے، اور ان کا یہ ایمان اور یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، چنانچہ وہ خوشی کے لمحات سے، خوشی کے جذبات سے لبریز ہوئے اور عمرہ کی انہوں نے تیاری شروع کر دی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ ذی القعدہ سن 6 ہجری میں 1400 یا 1500 صحابہ کرام کے ہمراہ عمرہ کے ارادہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی مکہ مکرمہ پہنچے نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بن سفیان نے یہ اطلاع دی کہ مکہ مکرمہ کے لوگوں نے آپ کے آنے کی اطلاع پا کر باقاعدہ جنگ کی تیاری شروع کر دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قاصد اور نمائندہ بنا کے بھیجا تاکہ وہ اہل مکہ کو سمجھائیں کہ ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے، ہم تو محض عمرہ کرنا چاہتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، وہاں ان کو تاخیر ہو گئی۔ ادھر اسلامی جو لشکر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تشریف لائے تھے، ان میں یہ بات پھیل گئی کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام سے بیعت لی اور کہا کہ جب تک ہم عثمان کا بدلہ نہیں لیتے یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں اس بیعت رضوان کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ کہ یقیناً اللہ راضی ہو گئے ان مومنین سے کہ جو درخت کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ چنانچہ بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واپس آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مذاکرات کر کے ایک معاہدہ طے کیا، جس معاہدے کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، جس میں یہ طے ہوا کہ دونوں مسلمان اور کافر 10 سال تک ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے اور امن کے ساتھ رہیں گے۔ اس کو قرآن کریم نے فتح مبین قرار دیا، یعنی بڑی اور واضح فتح۔ اس وقت مسلمانوں کو بظاہر اس کا فتح ہونا سمجھ نہیں آیا، لیکن بعد میں اس فتح کی وجہ سے جو انقلاب برپا ہوا اس سے قرآن کریم کی حقانیت واضح ہو جاتی ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف چند ہزار صحابہ کرام، یعنی 1400
یا 1500 صحابہ کرام تھے، لیکن اس کے چند برس بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا۔ یہ اس صلح حدیبیہ کا نتیجہ تھا کہ تیزی سے اسلام پھیلا اور اسلام کے پیغام کو بہت سارے لوگوں نے قبول کیا۔ اور پھر اس صلح مبارکہ کے آخر میں صحابہ کرام کے اوصاف بیان کیے گئے اور مسلمانوں کو ترغیب دی گئی کہ وہ صحابہ کرام جیسے اوصاف اپنے اندر پیدا کریں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ صحابہ کا وصف یہ ہے کہ وہ کفار کے معاملے میں تو انتہائی سخت ہیں اور کسی قسم کا کوئی سمجھوتا، کوئی کمپرومائز، کوئی ڈھیلی اور نرم بات نہیں کرتے، لیکن باہمی آپس میں پیار و محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، رحمت کے ساتھ اور اخوت کے جذبات کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کے اوصاف ہیں اور مسلمانوں کو ترغیب دی گئی کہ وہ بھی اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کریں، اللہ کے حضور سر بسجود ہوں، ان کی پیشانیوں پہ سجدوں کے نشانات اور سجدوں کے اثرات نظر آنے چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ الحجرات ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں زیادہ تر آداب بیان کیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے پہلے مشورہ دینے سے منع کیا گیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے پہلے رائے نہ پیش کرو، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو پست رکھو، بلند نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام لوگوں کی طرح مخاطب نہ کرو، باہر سے آوازیں مت دو۔ اور اسی طرح یہاں پر ایک ادب یہ بیان کیا گیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی خبر آ جائے، کوئی بات آ جائے تو اس کو تصدیق کیے بغیر اور اس کی سچائی کے حوالے سے پرکھنے کے بغیر اس کو آگے مت بیان کرو، اور اس کو اور افواہوں کے اوپر کان مت دھرو۔ یہ کسی مسلمان کا شیوہ نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مسلمان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دے اور اس کی تحقیق اور اس کی سچے اور جھوٹا ہونے کے حوالے سے تحقیق نہ کرے اور اس کو آگے نقل کر دے۔ تو چنانچہ یہاں فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ایسی خبر کی تصدیق کر لیا کرو۔ اور اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں مومنین کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا اور بری چیزوں سے منع کیا گیا۔ ان میں سے پہلی چیز یہ بیان کی کہ ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، دوسری برائی یہ بیان کی کہ کسی کے اوپر عیب مت لگاؤ، تانا مت دو، کسی کو ذلیل و رسوا مت کرو۔ تیسری برائی فرمائی کہ کسی کو برے القاب سے مت پکارو، اور چوتھا ارشاد فرمایا کہ کسی کے بارے میں بدگمانی مت کرو، اور پانچواں ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے عیوب اور کمزوریوں کو تلاش کر کے ان کی ٹوہ میں مت لگے رہو، اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جو تم اپنی زبان سے ایمان لائے ہو مگر تمہارے دلوں میں ایمان ابھی داخل نہیں ہوا، تم مسلمانوں کے عیوب کی ٹوہ میں مت لگے رہو، اس لیے کہ جو مسلمانوں کی عیوب کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے اللہ اس کو اس کے گھر میں ذلیل و رسوا کر کے چھوڑ دیتے۔ اس کے بعد سورہ قاف ہے، یہ مکی صورت ہے، اس میں 45 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں بھی اسلام کے بنیادی عقائد بیان کیے گئے، قیامت کا تذکرہ کیا گیا اور کہا گیا کہ قیامت ضرور آ کر رہے گی، مشرکین اس پر ایمان لائیں یا نہ لائیں، ہر صورت میں قیامت ضرور آئے گی۔ اور پھر یہاں پر مشرکین کا ایک اور نظریہ بھی ذکر کیا گیا اور فرمایا گیا کہ ان کو ایک انسان کے نبی بننے پر بڑا تعجب ہے، حالانکہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسانوں کے لیے انسانوں میں ہی سے نبی بنا کر بھیجا جائے، جو انسانوں کی طرح کھانے والا ہو، انسانوں کی طرح پینے والا ہو، انسانوں کی طرح اس کی ضروریات ہوں۔
اگر فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیا جاتا تو یہ اعتراض کرتے کہ ان کے ساتھ تو وہ ضروریات نہیں ہیں جو ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اس لیے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو حکمت کے تحت ایک انسان کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی بیہودہ گوئی کے اوپر صبر کی تلقین کی گئی، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح اور اس کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کرنے کا حکم دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کی تلقین کی گئی۔ اس کے بعد سورہ زاریات ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے، اس میں 60 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا، اس میں تذکرہ ہے، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرتی ہیں اڑ کر۔ اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ زاریات رکھا گیا، اور اس میں زیادہ تر قیامت کا تذکرہ کیا گیا، اور ساتھ ساتھ متقین کی صفات بھی بیان کی گئی کہ متقین وہ نیک اعمال کرتے ہیں، وہ رات کو بہت کم سوتے ہیں، اور وہ سحری کے وقت اٹھ کر توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اور اسی طرح ان اموال میں وہ جو اللہ نے ان کو مال عطا کیا اس میں اپنا حق بھی رکھتے ہیں، مانگنے والوں کا اور سوال کرنے والوں کا حق بھی رکھتے ہیں۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، تو سب کے لیے وہ برابر حق رکھتے ہیں۔ یہ سورہ زاریات میں اس کا تذکرہ کیا گیا، اور اسی پر 26ویں سپارے کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا، ورسول الله وصال اردو، اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔